بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت اخذنا میثاقکم، ہم نے تم لوگوں سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم لوگ آپس میں خون ریزی نہ کرو گے، لا تسفکون دماءکم، کہ تم لوگ آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ نکالو گے تم لوگ اپنوں کو اپنے گھروں سے، اور نہ نکالو گے تم لوگ اپنوں کو ترک وطن کر کر، نہ نکالو گے تم لوگ اپنوں کو اپنے وطن سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم لوگ جو ہے جانتے بھی ہو، اور تم لوگ گواہ بھی ہو، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، اپنوں کو قتل کیا، کہ تم لوگ قتل کرتے رہے اپنوں کو، قتال کرتے رہے اپنوں سے، قتل کرتے رہے اپنوں کو، مارتے رہے اپنوں کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نے نکالا اپنوں سے، اپنوں کی ایک جماعت کو ان کے گھروں سے، ان کے وطن سے، ان کے دیار سے، تظاہرون علیہم، تم لوگ چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم، گناہ کے ذریعے سے،
والعدوان اور ظلم کے ذریعے سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ اور اگر وہ لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، اور اگر تمہارے لوگ قیدی ہو جائیں، قید ہو جائیں، تفادوہم تم لوگ انہیں مال دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ حرام ہے تم پر اخراجہم ان کا نکالنا، گھروں سے نکالنا، جلا وطن کرنا، ترک وطن کرنا، حالانکہ تم لوگوں کے اوپر حرام ہے۔ افتؤمنون کیا تم لوگ ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب بعض کتاب پر، کتاب کے بعض حصے پر کیا تم لوگ ایمان رکھتے ہو، ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض اور بعض حصے کا تم لوگ انکار کرتے ہو، کیا تم لوگ ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر اور انکار کرتے ہو بعض پر، فما جزاء اور انکار کرتے ہو بعض کا، فما جزاء من یفعل ذلک منکم سو کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو یہ کام کرے تم لوگوں میں سے، اللہ سوائے اس کے خزیون رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون یردون لوٹایا جائے گا، الی اشد العذاب سخت سے سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل، بغافل بے خبر، عما تعملون ان کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا یہی لوگ ہیں وہ کہ جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگانی کو بالآخرۃ آخرت کے بدلے، فلا یخفف سو ہلکا نہ کیا جائے گا، عنہم العذاب ان لوگوں سے عذاب، ولا هم ينصرون اور نہ ہی ان لوگوں کی مدد کی جاوے گی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے تین بنیادی گناہوں کا ذکر فرمایا کہ جن تین گناہوں میں مبتلا ہونے کی بنا پر دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوئے اہل یہود۔ وہ تین بنیادی گناہ کیا ہیں؟ نمبر 1 قتل و غارت کرنا، نمبر 2 جلا وطن کرنا، نمبر 3 فدیہ دے کر اپنوں کو قید سے چھڑا لینا۔ یہ تین گناہ، نمبر 1 قتل و غارت کرنا، خون بہانا، نمبر 2 جلا وطن کرنا، ترک وطن کرنا، وطن سے نکال دینا، اپنے علاقے سے نکال دینا، مجبور کر دینا کہ تنگیوں میں ڈال کر، پریشانیوں میں ڈال کر اتنا مجبور کر دینا کہ اپنے لوگ اپنی بستی کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کی طرف چلے جائیں، اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری بستی وطن کی طرف منتقل ہو جائیں۔ نمبر 3 اور اگر قید ہو جائے تو فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ تو اہل یہود جو ہے پہلے ان تینوں برائی کے کاموں میں سے پہلے 2 پر تو عمل نہ کرتے، آخری 1 پر عمل کرتے۔
جبکہ کام تینوں ہی کاموں سے اللہ جل جلالہ نے منع کیا کہ تم آپس میں قتل و غارت نہ کرو۔ نمبر 2 کہ تم اتنا دوسرے کو اپنوں کو مجبور نہ کرو کہ وہ مجبور ہو جائے اپنے علاقے کو چھوڑنے پر اور دوسرے کسی اور سرزمین کی طرف منتقل ہو جائے۔ نمبر 3 کہ اگر اپنوں میں سے کوئی قید ہو جائے تو اسے فدیہ وغیرہ دے کر، مال دے کر بدلے میں اسے چھڑا لینا۔ تو 2 پر تو عمل نہ کرتے، نہ تو قتل و غارت سے باز آتے اور نہ ہی جلا دل آزاریوں سے باز آتے، تکالیف دینے سے باز آتے کہ وہ لوگ مجبور نہ ہوتے اپنے وطن کو چھوڑنے پر، اپنے علاقے کو چھوڑنے پر۔ تو ان 2 پر تو وہ عمل نہ کرتے، تیسرے پر عمل کرتے۔ تیسرا کیا تھا کہ فدیہ دے کر چھڑا لینا، جبکہ حکم تینوں ہی تھے اللہ جل جلالہ کی طرف سے۔ اب کون تھے یہ لوگ؟ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے آباد تھے، ایک قبیلہ اوس، دوسرا قبیلہ خزرج۔ یہ 2 قبیلے تھے جو عرب کی سرزمین میں آباد تھے، اوس، نمبر 2 خزرج۔ اور مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں 3 قبیلے اہل یہود کے آباد تھے۔ نمبر 1 بنو قریظہ، نمبر 2 بنو نذیر، نمبر 3 بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے تھے جو اہل یہود کے مدینہ المنورہ میں آباد تھے۔ اب جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان دونوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ اوس اور خزرج کے آپس میں عداوتیں چل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل سے یہ معاملہ تھا۔ اوس اور خزرج کے آپس میں لڑائیاں ہوتی اور جھگڑے ہوتے، قتل و غارت ہوتی، اور ان کے آپس میں دشمنی تھی۔ اور اہل یہود کے جو 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان تینوں قبیلوں میں سے جو بنو قریظہ تھا، بنو قریظہ کی دوستی ہو گئی اوس کے ذریعے سے، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع کی باہمی دوستی ہوئی خزرج کے ذریعے سے۔ تو یوں ہو گیا کہ اوس کا حلیف بنو قریظہ تھا اور خزرج کا حلیف بنو نذیر اور بنو قینقاع تھے۔ اب جب آپس میں ان کی چونکہ لڑائیاں تو پہلے سے چل رہی تھی اوس اور خزرج کی، اب جب بھی ان کے آپس میں لڑائی ہوتی، آپس میں لڑتے، قتل و غارت کرتے، تو پھر جو بنو قریظہ تھا قبیلہ، یہ اپنے دوست، اپنے حلیف اوس کا ساتھ دیتا، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع جو تھے یہ اپنے دوست بنو جو ہے خزرج کا ساتھ دیتے، اپنے حلیف، اپنے دوست خزرج کا ساتھ دیتے۔ اب ظاہر ہے اب چاہے ساتھ بنو قریظہ جو ہے اوس کا دے، یا ساتھ جو ہے بنو نذیر بنو قینقاع خزرج کا دے، اب جب ان 2 قبیلے اوس اور خزرج کا اہل یہود کے ان تینوں قبیلے جو ساتھ دے رہے ہیں، اب یقیناً اوس کے مقابلے میں خزرج ہے اور خزرج کے مقابلے میں اوس ہے۔ اب یہ تینوں قبیلے جب ان 2 قبیلوں کا ساتھ دے رہے تو یقیناً ان کی بھی آپس میں لڑائی ہو رہی۔ بنو قریظہ بنو نذیر کے لوگوں کو قتل کر رہے، بنو قینقاع کے لوگوں کو قتل کر رہے، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع یہ ادھر بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کر رہے۔ اب یہ ایک برادری تھی اہل یہود کی، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ تینوں قبیلوں کی آپس میں ایک ہی برادری تھی، اور ان کا حلیف بننے کی بنا پر، اوس اور خزرج کا حلیف بننے کی بنا پر یہ لوگ بھی آپس میں لڑ رہے۔ ظاہر ہے جب ان کا ساتھ دے رہے تو ان کی بھی آپس میں لڑائی ہو رہی، ان کا حلیف جو بن چکے تھے، اب یہ اپنے ہی لوگوں کو خود ہی قتل کر رہے ہیں۔ اب اس طرح ان کی بھی آپس میں
یہ جھگڑے ہو گئے، جبکہ دونوں ہی تورات پر عمل کرنے والے تھے، تینوں ہی تورات پر عمل کرنے والے، تورات کو ماننے والے تھے، دین موسمی پر قائم تھے، تو آپس میں ان کا لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، جبکہ اللہ جل جلالہ نے تورات میں بھی منع فرمایا، تورات میں بھی منع فرمایا، اور قرآن شریعت محمدی علیہ السلام میں بھی ان تینوں گناہوں سے منع کیا گیا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، قتل و غارت نہیں کرنے، اور اس چیز سے منع کیا کہ اتنا اپنوں کو نہ ستاؤ کہ وہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ اپنوں کے متعلق، اپنی برادری کے متعلق بات ہوئی ہے کہ آپس میں اتنی تکلیفیں نہ دو۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی مسلمان قید ہو جائے، کوئی اپنا قید ہو جائے، تو اسے فدیہ وغیرہ، مال وغیرہ دے کر جو بھی اس کا تاوان بنتا ہے اسے ادا کرو اور اسے چھڑا لو۔ تو یہ حکم ہے۔ تو یہ جو ہے بنو قریظہ اور بنو نذیر، بنو قینقاع، اب لڑائی ان کی ہوتی، ساتھ ان کو دینا پڑ رہا۔ اب جب اگر ان کا کوئی قیدی انہی میں سے اہل یہود میں سے کوئی قید ہو جاتا تو یہ لوگ اسے چھڑاتے۔ اب ان سے جب کوئی کہنے والا کہتا کہ دیکھو کہ تم دو حکموں پر تو عمل نہیں کرتے، ایک حکم پر تم اپنوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور جو ہے ایسا کیوں کرتے ہو، دو حکموں پر عمل نہیں کرتے، تو وہ یوں کہتے کہ فدیہ دے کر چھڑا لینا یہ ہمارے اوپر واجب ہے، اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہم گناہگار ہوتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ فدیہ دینا کر چھڑا لینا اپنے کو، یہ حکم تو تمہیں یاد ہے، اور جو قتل و غارت کرنے سے منع کیا گیا اس حکم کو کیوں بھول گئے؟ اور تمہیں جلا وطن کر اپنوں کو اتنا مجبور کرنا کہ وہ جلا وطن ترک وطن کرنے ہونے پر مجبور ہو جائیں، وہ حکم تم کیوں بھول گئے؟ جس طرح تمہیں یہ حکم یاد ہے کہ فدیہ دے کر اپنے کو چھڑانا ہے، ضروری ہے کہ تم ان دو حکموں کو بھی یاد رکھتے کہ آپس میں قتل و غارت نہیں کرنی۔ ضروری تھا کہ تم ان دو حکموں کو بھی یاد کر رکھتے کہ آپس میں قتل و غارت نہیں کرنی، خون نہیں بہانا، اور اپنوں کو جلا وطن ہونے پر مجبور نہ کرنا، ترک وطن کرنے ہونے پر مجبور نہ کرنا۔ تمہیں وہ دو حکم بھی یاد رہنے چاہیے تھے، جس میں یہ تیسرا حکم یاد ہے۔ تو تم نے گویا کہ کتاب کے بعض حصے، یعنی تورات کے بعض حصے پر تم نے ایمان لے کر آئے اور بعض حصے کو پر ایمان نہیں لے کر آئے، یعنی بعض حصے پر تو عمل کیا اور بعض حصے کا تم لوگوں نے انکار کیا۔ گویا کہ تم نے انکار کیا قتل و غارت سے اپنے ہاتھوں کو نہ روک کر، تم نے انکار کیا اپنوں کو جلا وطن ہونے مجبور کر کر، انہیں جلا وطن ہونے پر مجبور کرنا، اس پر تم نے گویا کہ تورات کے حکم کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ اب تیسرا حکم تمہیں یاد رہا، اس کی طرف اللہ رب العزت نے ان کو جھنجھوڑا ہے، انہیں متنبہ کیا ہے کہ تم کسی کو بھی تکلیف دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اپنے رب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اپنے رب کو جو اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے شکوہ کیا ہے، شکایت کی ہے ان آیات کریمہ میں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح تمہیں تیسرا حکم یاد رہتا ہے، اسی طرح تمہیں پہلے دو حکم بھی یاد رہنے چاہیے کہ آپس میں قتل و غارت نہیں کرنی اور اپنوں کو جلا وطن نہیں کرنا، اتنا انہیں نہ ستانا، اتنا انہیں تکالیف نہ دینا کہ وہ جلا وطن ہونے پر مجبور ہو جائے۔ تو پھر انہوں نے ان احکامات پر عمل نہ کیا تو پھر اللہ رب العزت کے طرف سے انہیں سزا ملی۔ سزا کیا ملی کہ یہ لوگ ذلیل ہوئے دنیا میں بھی اور یہ لوگ ذلیل ہوئے آخرت میں بھی۔ دنیا میں ذلیل اس طرح ہوئے کہ جو بنو قریظہ تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں حلیف بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، تو انہوں نے معاہدے کو توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ ان کا ہوا بنو قریظہ کا، اس کو توڑنے کے نتیجے میں یہ سب کے سب لوگ قید میں ڈالے گئے، مارے گئے۔ اور بنو نذیر جو ہے یہ مجبور ہو گئے جو ہے عرب کی سرزمین کو چھوڑنے پر اور جلا وطن ہونے پر، اور ملک شام کی طرف یہ نکل گئے۔ تو اللہ یہ ان کو سزا ملی، یہ ذلت ملی دنیا کے اندر ہی کہ جو آپ اللہ رب العزت کے احکامات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ احکامات پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی رسوا کیا۔ دنیا میں یوں ذلیل ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کے ہاتھوں سے یہ لوگ مارے گئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور پھر اس اعتبار سے ذلیل ہوئے کہ یہ لوگ جو ہے مدینہ کی
سرزمین کو چھوڑ کر وہاں سے نکالے گئے، جلا وطن کر دیے گئے، وہاں سے نکال دیے گئے، اور آخرت میں یہ ذلت ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے، اور تورات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات پر یہ عمل کر رہے تھے تو اس پر بھی پوری طرح ان لوگوں نے عمل نہیں کیا، تو دونوں اعتبار سے ان لوگوں کو ذلت اور رسوائی ملی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس کی طرف اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جس وقت ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، کیا عہد لیا؟ کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے۔ نمبر 2، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم لوگ اپنوں کو اپنوں گھروں سے نہ نکالو گے، یعنی اپنے وطن سے نہ نکالو گے، اپنی سرزمین سے نہ نکالو گے، ترک وطن کرنے پر انہیں مجبور نہیں کرو گے، جلا وطن ہونے پر انہیں مجبور نہیں کرو گے، یہ اللہ نے تم سے عہد لیا تھا۔ پھر تیسرا کیا؟ عہد جب لیا ثم اقررتم، تو پھر تم نے اس کا اقرار کیا، ہاں ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم قتل و غارت نہیں کریں گے، ہم اپنوں کو جلا وطن ہونے پر مجبور نہیں کریں گے، تم نے اقرار کیا۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس بات پر گواہ بھی تھے، تم جانتے بھی تھے کہ تم نے یہ عہد لیا ہے، کیا ہے، اللہ نے تم سے عہد لیا ہے، اور تم نے اس عہد کی پاسداری کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، تم اس بات کو جانتے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تم نے اس کے برعکس کیا، کیا کیا؟ تقتلون انفسکم، تم لوگوں نے اپنوں کو قتل کیا، اپنوں کو قتل کیا۔ معاہدہ اوس اور خزرج سے ہوا، اور معاہدے کے نتیجے میں جب ان کا ساتھ دے رہے تو یقیناً مقابلے میں اوس بنو قریظہ کے مقابلے میں بنو نذیر بنو قینقاع آ رہے ہیں، اور بنو نذیر بنو قینقاع کے مقابلے میں بنو قریظہ آ رہے ہیں، جبکہ برادری ایک ہے، اہل یہود ہیں دونوں ہی، لیکن اور آپس میں ان کا حلیف بننے کے بنا پر یہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں ان کا ساتھ دینے کے بنا پر۔ تو اس کی طرف اشارہ کہ تم نے آپس میں اپنوں کو قتل کیا۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم لوگوں نے اپنوں میں سے ان کے گھروں سے ایک فریق کو نکالا، ایک جماعت کو نکالا، یعنی جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم چڑھائی کر رہے تھے ان پر گناہ کے ذریعے سے، اس ظلم کے ذریعے سے۔ گناہ یہ کہ تم نے اپنے رب کے حکم کو نہ مانا، ظلم یہ کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے حقوق کی جو ہے پاسداری نہیں کرتا تو یہ اس کے ساتھ ظلم کر رہا، اور ظلم کرنا، مسلمان کے حقوق کو سلب کرنا، اپنے مومن بھائی کے حقوق کو سلب کرنا، یہ ظلم عظیم ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ تو تم نے دو گناہ کیے، ایک یہ کہ اللہ کے حکم کو نہ مانا، دوسرا یہ حقوق العباد کو ضائع کیا، تو دو گناہ تم لوگوں نے کیے۔ پھر فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمُ السَّارَةُ فَاهْدُوهُمْ، اور اگر کوئی قید ہو جاتا، تمہارا کوئی شخص قید میں ڈال دیا جاتا تو تم جو ہے اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے، فدیہ دے کر چھڑا لیتے۔ گویا کہ پہلے دو حکموں پر اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کہ کیا تم لوگ بعض پر ایمان رکھتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی ایمان اس چیز پر کہ فدیہ دے کر چھڑا لینا، اس کو تو تم نے اپنے اوپر واجب سمجھ لیا، اور بعض کا انکار یعنی خون ریزی نہ کرنا لیکن تم نے کی، اور یہ کہ جلا وطن نہ کرنا، جلا وطن ہونے پر اپنوں کو مجبور نہ کرنا لیکن تم نے مجبور کیا، تو بعض کا انکار ایسا ہی ہو گیا گویا کہ تم نے انکار ہی کر دیا تورات کے احکامات کا، تم نے انکار ہی کر دیا۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے تو ایسے لوگوں کا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرے، اپنے رب کے سے کیے ہوئے معاہدے کی پاسداری نہ کرے، ایسے لوگوں کی سزا ہونی کیا چاہیے؟ تو ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ دنیا میں یہ ذلیل ہو، دنیا میں یہ رسوا ہو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان کو سخت سے سخت عذاب دیا جائے۔ جو لوگ ایسا کام کریں تو ان کو قیامت کے دن میں سخت سے سخت عذاب دیا جائے۔ اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ معاہدوں کی پاسداری کر کر، اپنے رب کے حکموں کو نہ مان کر، کہ اللہ ان سے غافل ہو گیا، اللہ ان سے بے خبر ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہر قول اور فعل کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل سے باخبر ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہوئے اہل یہود کہ ان لوگوں نے، اولئک، ایسے عمل کرنے والوں نے، اب چاہے وہ اہل یہود ہیں، چاہے مسلمان ہیں، چاہے شریعت اسلام کے اندر داخل ہو چکے، چاہے اس سے پہلے
پہلے اہل یہود تھے تو دونوں کے لیے یہ حکم کہ جو لوگ بھی ایسا کریں گے کہ قتل و غارت آپس میں کریں گے، جھگڑے کریں گے یا اپنوں کو اتنا ستائیں گے کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اپنے بستی کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ گویا کہ دنیا کو ترجیح دے رہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کے زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو دنیا کو انہوں نے خریدنے کی کوشش کی آخرت کو بنانے سنوارنے کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کل قیامت کے دن جب ان کی پیشی ہوگی تو ان کو ایسا سخت سخت عذاب دیا جائے گا کہ اس عذاب کو ان سے ختم نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہاں کل قیامت کے دن کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج تو دنیا کے اندر جو ہے انہوں نے بنو قریظہ نے اوس کی مدد کر لی پریش مصیبت آنے پر، اور بنو قریظہ نے اوس کی مدد کر لی مصیبت آنے پر، اور بنو نذیر بنو قینقاع نے جو ہے خزرج کی مدد کر لی مصیبت آنے پر۔ لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کا حلیف نہ ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا جب اللہ رب العزت کے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کے جو ہے عذاب کا ذکر کیا ایسے لوگوں کا جو اللہ رب العزت کے سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری نہ کرے، اور اللہ رب العزت نے شکوہ کیا ایسے لوگوں سے کہ جو لوگ بعض باتوں پر تو عمل کرے اور بعض باتوں کو جھٹلا دے، انکار کر دے، اپنے ان پر عمل نہ کرنے کے بنا پر عملاً ثبوت دے کہ ہم تو انکار کر رہے ہیں، تو عمل نہ کرنا ہویا کہ انکار کرنا ہے، اور اگر عمل کر لیتے ہویا کہ اقرار اپنے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرنا ہے۔ تو یہ بری خصلتیں، بری عادات اور برے گناہ تھے جو اہل یہود کیا کرتے تھے کہ قتل و غارت کرنا، جلا وطن ہونے پر اپنوں کو مجبور کرنا، اور پھر فدیہ دے کر ایک حکم کو تو ضروری سمجھ لینا، باقی حکم کو چھوڑ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت